ایک مراقبہ قبر کے بارے میں سوچو۔ آج ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، ہماری ہی طرح کے لوگ تھے، ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ مال والے تھے، ہم سے زیادہ حسن والے تھے، ہم سے زیادہ صحت والے تھے، آج قبرستان ان سے بھرا ہوا ہے۔ آج نہ ان کی بیوی ان کے پاس جا کر بیٹھتی ہے، نہ ان کے گھر والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قبروں کے اندر اکیلے پڑے ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر ہر روز آواز دیتی ہے، اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اگر مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو مجھے ٹھیک بنا کر آؤ، میرے اندر روشنی کا انتظام کر کے آؤ، میرے اندر وحشت کو دور کرنے کا نظام کر کے آؤ، یہ چیزیں ساتھ لے کر آنا، خالی ہاتھ میرے پاس نہ آ جانا۔ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، جانا ہم میں سے ہر ایک نے ہے۔ اب قبر اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، کون ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ بھول بھال جانا ہے سب نے۔ وقائل منهم قد كان خير ابي وقائل منهم قد كان خير ولي وقائل قد حباه الله مغفرة وقائل طاب في الدنيا من الرجل فبعد ذلك لا يدرون ما فقدوا وهمهم في اقتسام الارث بالجدل، ایک کہہ کر چپ کر جائے گا میرا باپ بڑا اچھا تھا، بس بھول گیا کہہ کے، ایک دن کہے گا، 2 دن کہے گا، 10 دن کہے گا، بیٹا بھول جائے گا باپ کو۔ ایک بیوی یہ کہہ کر میرا خامد بڑا اچھا تھا، مہینہ کہے گی، 2 مہینے کہے گی، بھول جائے گی۔ ایک رشتہ دار یہ کہہ کر کہ ہمارا رشتہ دار بہت اچھا تھا، چند دنوں میں بھول جائیں گے، جیسے ہم بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو دادے پردادے نہیں یاد، ایسے ہی سب نے ہم کو بھول جانا ہے۔ وقائل منہم قد کان خیر ابی وقائل منہم قد کان خیر ولی، میرا دوست اچھا تھا، میرا بھائی اچھا تھا، میرا رشتہ دار اچھا تھا، میرا باپ اچھا تھا، چند دن کہیں گے، چند مرتبہ کہیں گے، بھول جائیں گے۔ فبعد ذلک لا يدرون ما فقدوا وهمهم في اقتسام الارث بالجدل، اور اس کے بعد بھول جائیں گے کون اس گھر سے چلا گیا، ان کی فکر تو صرف اس وراثت میں ہوگی جو چھوڑ کر گیا، اس پر لڑیں گے، اس پر جھگڑیں گے، اس پر مقدمے کریں گے۔ عدالتیں بھری ہوئی ہیں آج، کسی بھی ملک کے اندر جا کر دیکھ لو، اسی مقدموں سے بھری ہوئی ہیں، اور وکیل اپنے پیٹ بھرتے ہیں صرف اس لیے کہ باپ مکان چھوڑ کر گیا تھا، مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے۔ کوئی کہتا میرے بھائی نے قبضہ کر لیا، کوئی کہتا ماں نے قبضہ کر لیا، کوئی کہتا بہن نے قبضہ کر لیا۔ وَهَمُّهُمْ فِي اقْتِسَامِ الْإِرْثِ بِالْجَدَلِ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا۔ یہ قبر کا مراقبہ، قبر میں جانا ہے، نہیں بچ سکتے، ہر ایک نے جانا ہے۔ اللہ کے نیک بندے یہ مراقبے کروایا کرتے تھے، بٹھایا کرتے تھے۔ سوچو آج اللہ کی محبت کے بارے میں سوچو، آج قبر کے بارے میں سوچو، آج آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ دنیا کی زندگی کتنی ہی حسین ہو، کتنی ہی مزیدار ہو، کتنے ہی بڑے بڑے مکان ہمیں مل جائیں، کتنی ہی لمبی لمبی زمینیں مل جائیں، کتنی ہی بڑی سے بڑی کرسی ہمیں مل جائے، آخر ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، بڑے بڑے آئے تھے، بڑے بڑے دعوے والوں آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، کچھ نہیں بچا، سب چلے گئے۔ یہ زندگی آخرت کی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی جنت میں بھیجا بھی نہیں جائے گا، اللہ فرشتے کو فرمائیں گے اعلان کرو، یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جانے سے پہلے اعلان کرو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنت والو اب تمہیں جنت دی جا رہی ہے، اس جنت کے اندر تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ جنت کے اندر، ہمیشہ جوانی کے ساتھ رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تنعموا فلا تسقموا ابدا فلا تبأسوا ابدا،
اے جنت والو یہ جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کے اندر ہیرے اور جواہرات ہیں، اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے تخت ہیں، اس کے اندر موتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی کوئی نعمت اللہ تم سے واپس نہیں لیں گے، ہر نعمت میں اضافہ کریں گے۔ ہر جمعے والے دن اللہ پاک جمعے کا دن، دنیا کے اندر اس دن کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، قیامت والے دن جمعے کے دن کو یوم المزید کہا جائے گا۔ جمعے کا دن، اس کا نام جمعے کا دن نہیں ہوگا، یوم المزید، یہ جمعے کا دن ہے نعمتوں کے بڑھنے کا دن۔ اللہ رب العزت ہر جمعے کو دعوت فرمایا کریں گے، جیسے دعوت ہوتی ہے اللہ خود دعوت کریں گے سب جنت والوں کی، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں یہ میرے مہمان ہیں، ان کو کھانے کھلاؤ، کھانے کھلائے جائیں گے، ان کو پانی پلاؤ، ان کو چیزیں ان کو پلاؤ، پلایا جائے گا، ان کو خوشبوئیں لگاؤ، خوشبوئیں لگائی جائیں گی، ان کو کپڑے پہناؤ، کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں یہ میرے مہمان ہیں، ان کے حسن کو بڑھا دو، صرف کھانے کی دعوت نہیں، ہر چیز کی دعوت، اللہ پاک کی طرف سے حسن بڑھا دیا جائے گا، ہر نعمت میں اضافہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں وقت مجھے راضی کرنے کے لیے یہ نیک عمل کیا تھا، اس کا بدلہ میں نے تجھے دے دیا تھا، آج پھر اسی عمل کا بدلہ بڑھا کر پھر دیتا ہوں۔ آئندہ جمعے کو پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں وقت میں یہ عمل کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا تھا، پھر دوبارہ پھر بڑھا کر دے دیا تھا، آج پھر بڑھا کر دیتا ہوں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے جنت کے اندر ملے گا، اور ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے مراقبہ کرواتے تھے، دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی زندگی کا مراقبہ کرو، مراقبہ فنا ہونے کا مراقبہ کرو۔ فنا، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اسی زمین پر آیا تھا قارون جس نے کہا تھا میں رب ہوں، اسی زمین پر آیا تھا نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی زمین پر آیا تھا قارون خبیث جس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانے مجھے ملے ہیں، میرے علم سے میں نے حاصل کیے ہیں، میں زکوٰۃ کیوں ادا کروں؟ اللہ نے تھوڑی دیے ہیں، میری عقل تھی، میری سمجھ تھی، میں بڑا سمجھدار تاجر تھا، میں سمجھدار بزنس مین تھا، میں نے اکٹھا کیا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ اسی زمین پر آیا تھا شداد، اسی زمین پر آیا تھا، قوم نوح اسی زمین پر آئی تھی، قوم عاد اسی زمین پر آئی تھی۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کون ڈراتے ہو ہمیں؟ یہ سارے خبیث اور سارے شیطان اسی زمین پر آئے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب مرمرا گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا، کسی کا دعویٰ نہیں بچا، نہیں بچنا کسی نے، ہر ایک نے ختم ہونا ہے۔ اس فنا کے بارے میں سوچنا، ہر انسان کسی کا نہیں، سب سے بڑا دشمن انسان خود اپنی ذات کا ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ آج ہم شور مچاتے ہیں یہود ہمارے دشمن، امریکہ ہمارا دشمن، فلاں، کوئی نہیں ہمارا دشمن۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ میں خود اپنا دشمن بنا ہوا ہوں۔ قرآن کے اندر غور کریں، خسروا انفسہم، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، گھاٹے والے وہ ہیں جو اپنا نقصان کر کے آئے، کسی نے نہیں کرنا ہمارا نقصان، ہم خود کرتے ہیں۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، گھاٹے والے وہ جو اپنا خود کا نقصان کر کے آئے۔ الذین ظلموا انفسہم، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئے۔ یخدعون انفسہم، جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کر آئے۔ کتنی آیتیں ہیں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یہ ہم خود اپنے دشمن ہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں، کوئی ہمارا بدخواہ نہیں، ہم خود اپنے بدخواہ ہیں۔ انسان قیامت والے دن اپنی ذات سے نفرت کرے گا،
ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ یہ فرمائیں گے کہ آج جتنی نفرت تمہیں خود اپنے آپ سے ہے، اللہ کو اس سے زیادہ تم سے نفرت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو بڑی محبت تھی، اللہ چاہتے تھے کہ تم یہاں تک نہ پہنچو۔ اب تم نے کسی اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کی، کسی بات کو سامنے نہیں رکھا۔ آج جتنی نفرت خود اپنے آپ سے کر، ہر آدمی کہے گا کاش میں ختم کر دیا جاؤں، کاش مجھے مار دیا جائے، کاش مجھے جانور بنا دیا جائے، مجھے کتا خنزیر بنا دیا جائے، اس لیے کہ کتے اور خنزیر کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، انسان کو پھینکا جائے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، یا کاش مجھے مٹی بنا دیا جائے، یہ ساری تمنائیں کرے گا، اس لیے کہ انسان خود اپنی ذات سے نفرت کر رہا ہوگا۔ انسان اپنے آپ کا دشمن ہے۔ انسان جن اہل و عیال کو اپنے سر پر بٹھا کر ان کی وجہ سے سارے اللہ کے احکامات کو روندتا چلا جا رہا ہے، یہی اس کے دشمن ہوں گے، یہی اس کے دشمن بنیں گے۔ انہی کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوا۔ قیامت والے دن بندہ کہے گا اللہ ان سب کو اٹھا کر پھینک دے جہنم میں، اے اللہ میری بیوی کو پھینک، میری ماں کو پھینک، میرے باپ کو پھینک۔ یود المجرم یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ سب کو پھینک دے، میری ماں کو پھینک دے، میرے باپ کو اٹھا کر پھینک، میری بیوی کو اٹھا کر پھینک، میرے بچے کو اٹھا کر پھینک، مجھے بچا لے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہم خود دشمن ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو ٹھیک نہیں کیا، ہم اپنی اولادوں کے دشمن ہیں، ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جس بندے نے، جس باپ نے اپنی اولاد کو بے دین بنا دیا، وہ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے۔ جس بیوی نے اپنے خامند کو بے دین بنا دیا، وہ بیوی اپنے خامند کی دشمن ہے۔ جس خامند نے اپنی بیوی کو بے دین بنا دیا، وہ خامند اپنی بیوی کا دشمن ہے۔ قیامت والے دن یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ انسان کی اپنی ذات اس کے لیے قابل نفرت ہوگی، انسان اپنے اہل و عیال سے نفرت کر رہا ہوگا، انسان اپنے دوست احباب سے نفرت کر رہا ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہر دوست اپنے دوست کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ انسان اپنے مال سے نفرت کر رہا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقت آنے سے پہلے ہمارے لیے وقت ہے تیاری کرنے کا۔ بڑا تھوڑا سا وقت ہے، بہت مختصر وقت ہے، اور صرف ایک دفعہ ملا ہے، کسی کو زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ آج اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے سوچنا، آخرت کو سامنے رکھ کے پروگرام بنانا، آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنا، ان چیزوں کی مشق کرنا شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔